الرحمن الرحیم۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اس وقت سورج کی تپش اور گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پسینے کے اندر شرابور ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو چھپا سکے، لیکن 7 خوش قسمت انسان ایسے ہوں گے کہ جنہیں رب العالمین اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے، تو جنہیں میدان محشر میں اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ملے گا، پھر اس کو نہ گرمی کی شدت ہوگی، نہ پسینہ ہوگا، نہ کسی قسم کی اسے فکر اور غم ہوگی۔ ان 7 خوش قسمت انسانوں میں سے ایک وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ، کہ جس کی سلطنت میں، جس کے دور اقتدار میں ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے ہوں گے، جو اپنی رعایا میں برابری کرتا ہوگا، انصاف والا معاملہ کرتا ہوگا، جس کی مملکت میں اگر جو حقوق ایک عام آدمی کو ملتے ہیں وہی دوسرے کو ملتے ہیں، ایک بڑے کو جو حقوق ملتے ہیں غریب آدمی کو بھی وہی حق دیا جاتا ہے۔ تو ایسا حکمران کہ جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں آدھی دنیا کے حکمران ہیں، بڑا رعب دبدبہ ہے، اس کے باوجود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کرتے ہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری لیتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی کتیا کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر بن خطاب سے سوال نہ ہو جائے۔ یہ خوف خدا تھا اس وقت کے حکمرانوں کے دلوں کے اندر۔ ایسے حکمرانوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ تاریخ کے آئینہ میں پہلے حکمرانوں کا حالات پڑھیں، خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھیں، جنہیں اللہ رب العزت نے خلافت عطا فرمائی، حکومت اور سلطنت عطا فرمائی۔ اس سلطنت اور دور اقتدار کے اندر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مخلوق خدا کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس تاریخ کو بھی پڑھیں، اور آج کے حالات حاضرہ، آج کے حکمرانوں کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کا حکمران کس قدر رعایا پر، آج کا حکمران غریب کا خون کس قدر چوس رہا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک مسجد کا بل دیکھا جس میں بل کے جگہ 2700 روپے، ساتھ ٹرپل اس کا ٹیکس لگا ہوا ہے، 2 گنا نہیں 3 گنا تک ٹیکس ہے۔ افسوس ایسے حکمرانوں پر
کہ جو غریب کے ساتھ افسوس ایسے حکمرانوں پر کہ جن کے دل کے اندر اللہ کے گھر کا تقدس تک موجود نہیں ہے، جن کے دل کے اندر غریب کی محبت موجود رہی۔ آج لاکھوں غریب جو مزدوری کے لیے در در پھرتے ہیں، اور آج وہ مزدور جو صبح گھر سے نکل کر بازار میں آتا ہے، سارا دن اس بیچارے کو مزدوری نہیں ملتی، شام کو روتا ہوا گھر واپس لوٹتا ہے۔ ایسا مزدور کہ جس کو مزدوری نہیں ملتی، گھر کے راشن کے لیے، بچوں کی ضروریات کے لیے اس کی جیب کے اندر پیسہ اور روپیہ نہیں ہوتا۔ آج جب وہ شام کو گھر جاتا ہے، بیوی اس کے سامنے بجلی کا بل کرتی ہے کہ یہ اتنا بل آ چکا ہے، گیس کا بل اتنا ہے، اس پہ اتنا ٹیکس لگا ہوا ہے، تو اس کی آنکھوں سے مزید آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ اللہ، میں ایسے بھاری ٹیکس اور بھاری بل میں کیسے ادا کروں گا۔ تو یہ ظلم آج کی غریب عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ظلم آج مزدور کے ساتھ ہو رہا ہے، جس مظلوم کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مظلوم آدمی آہ نکالتا ہے تو عرش کو چیر کر اللہ کے حضور اس کی آہ پہنچتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو وہ مظلوم جو بیچارہ مزدوری سے رو رہا ہے، اس کو مزدوری نہیں ملتی، جب اس کے سامنے اس قدر بھاری بل آئے گا تو اس کی آہ نکلے گی، اور اس حکمران کے لیے دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں نکلے گی۔ تو اس زور دار اور خون چوسنے والی مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج بننا میرا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، اور ہم اس حق کو محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں، اور اس مہنگائی کے خلاف ہم اپنا مطالبہ، اپنا حق وقت کے حکمرانوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ یہ احتجاج کرنا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے احتجاج کیا، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا یہ میرے اور آپ کا حق بنتا ہے۔ ہم اس ظلم کے خلاف، اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف کہ جس نے غریب کا خون چوس رکھا ہے، جو غریب بیچارہ اپنے بچوں کے راشن کا کفیل نہیں ہے، اس پر اس قدر مہنگائی ٹھوس دی جاتی ہے۔ تو آج اس اپنے حق کے لیے، احتجاج کے لیے اور اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ کلمہ حق ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان الجائر، کہ کلمہ حق وقت کے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے، اور اس پر اللہ رب العزت جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آئیے میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، اس احتجاج کے اندر آپ بھی شامل ہوں، اس زوردار اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں، تاکہ غریب کو حق ملے، اور غریب کا چولہا جو ہے، جو مستقل بجھنے کے لیے جا رہا ہے، اور غریب جو غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اس کو بھی جینے کا حق ملے۔ آج وہ لوگ جو حکمران اور حکمرانوں کے چاپلوسی ہیں، ان کے آپ دیکھیں کتنے ان کے بینک بیلنس ہیں، کوٹھیاں ہیں، اور باہر تک ان کی جائیدادیں، آج ان کی جائیداد اور ان کا بینک بیلنس جو ہے شمار سے باہر ہے۔ وہ لوگ مزید اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، مزید جائیدادیں سے جائیدادیں بنا رہے ہیں، لیکن غریب بیچارہ نیچے سے نیچے آ رہا ہے۔ غریب بیچارے کا چولہا پہلے سے اب بجھنے کے قریب ہو چکا ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا میں بھی اپنا حق رکھتا ہوں، آپ بھی اس کا حق رکھتے ہیں۔ اس حق کو منوانے کے لیے، اس مطالبہ کو منوانے کے لیے میں اور آپ باہر نکلیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العزت
قدردان ہیں اور اپنے بندے کی قدر کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنے اس حق کو، اپنے اس مطالبے کو لے کر باہر نکلیں گے، چیخیں گے، اللہ رب العزت ہمیں یہ حق عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے ان حکمرانوں کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، ان حکمرانوں کو اللہ رب العزت رعایا اور اپنی قوم کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف، محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حکمران رعایا پروری کریں گے، رعایا کے حقوق ادا کریں گے، پھر امن ہوگا، احتجاج نہیں ہوگا، یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا۔ یہ ملک میرا اور آپ کا ملک ہے اور پیارا ملک ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے۔ اس کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، قتل و غارت اور جنگ نہیں چاہتے، فساد نہیں چاہتے، بلکہ اس کے اندر امن چاہتے ہیں، ہر ایک کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حقوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا